बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। शाम का वक्त था। मेरी आंखों में उदासी तैर रही थी। मैं शकीला ताई के घर पर पड़ी थी। मेरी सास हर बार यही करती। जब उसे मुझसे बेटे की उम्मीद ना होती तो वो मुझे शकीला दाई के हाथ छोड़ जाती। शकीला दाई के रहमो करम पर मैं कभी बेटे पैदा होने की दुआ मांगती तो कभी सोचती कि अगर बेटी पैदा हो तो मुर्दा पैदा हो। मैं इस हद तक इसलिए जा चुकी थी क्योंकि मेरा शौहर और मेरी सास बेटियों से सख्त नफ़रत करते थे। अगर घर में बेटी पैदा हो जाती तो उनकी आंखों में जैसे खून उतर आता। ऐसे में मुझे अपनी भी जान प्यारी थी। लाख चाहते हुए भी मैं बेटा पैदा ना कर सकी। भला एक औरत के इख्तियार में ही कब होता है कि वो बेटा पैदा करे। ये तो अल्लाह की देन है। और आज भी मुझे दाई ने बता दिया था कि तुम्हारे यहाँ बेटा नहीं बेटी पैदा होगी। इस खबर ने मेरे अंदर जलते दिए बुझा दिए थे। मुझे अपना आप मुर्दा लगने लगा। मैं बेजान सी हो गई थी। शाम के तकरीबन 6 बजे का वक्त था जब शकीला दाई मेरे कमरे में आई। मैं हमेशा की तरह बुझी बुझी आंखों से उसे देख रही थी, मगर वो आज भी मुझे तसल्लियाँ दे रही थी। बेटी हौसला रख, बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं। मगर शकीला दी, अब तो मुझे मेरी सास ने भी कह दिया है कि बेटी पैदा की तो उस समय तुझे घर से निकाल दूंगी। अब जबकि वो जानती है कि मेरे यहाँ बेटी होगी तो तू ही बता मैं कहाँ जाऊँ। शकीला दाई मेरे करीब बैठ गई, मेरे हाथ सहलाने लगी। बेटी तू ऐसा मत सोच। अगर तेरी बेटी पैदा हुई भी तो वो शहज़ादी बनकर रहेगी। कौन उसे शहज़ादी बना कर रखेगा। उसे बड़ा करते पालते पोसते तो बहुत वक्त लगेगा और तब तक वो अपनी दादी और अपने बाप के ताने सुन सुनकर दुनिया से ही चली जाएगी। तुझे कौन कहता है कि तू उन्हें अपने घर ले जा। शकीला दाई ने गोया मसला ही हल कर दिया। मेरी पहले ही 2 बेटियां थीं। उनके साथ मेरी सास और मेरे शौहर का सलूक दुश्मनों से भी बुरा था। मैं बार बार कोशिश करती कि मैं अपनी सास से इस मामले पर बात ना करूं, मगर वो उठते बैठते चलते फिरते मुझे बेटियों के ताने देती। मैं इस सब माहौल में घुटन का शिकार थी, मगर मेरे बस में कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि मैं खामोशी और सब्र से काम लूँ। बिलाखिर मेरे यहाँ एक और बेटी की पैदाइश हो गई। मैं तो मानो खुद को ही मुजरिम समझने लगी थी। बस फिर मेरे कानों ने जब मेरी बेटी की आवाज़ सुनी तो आंखों से आंसू निकलने लगे। शकीला दाई मेरे पास आई और बोली, मैं इसे एक ऐसी औरत के हवाले करूँगी जो इसे शहज़ादी बनाकर रखेगी। तू डरती क्यों है, रोती क्यों है। उस औरत को मैंने तुम्हारा बता दिया था, वो अभी आती ही होगी। ये कहकर शकीला दाई बेटी को साफ़ करने लगी। मैं कदरे पुरसकून होकर सारा अमल देखने लगी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें अभी से इस कदर खूबसूरत और नुमायाँ नज़र आ रही थीं कि मैंने कभी नौज़ायदा बच्चे की आंखों में इतना नूर नहीं देखा था। मेरी बच्ची ने जब आंखें खोली तो मुझे उस आंखों में पूरा जहान नज़र आया था। थोड़ी देर में उसे देखती रही, फिर वो कठिन मरहला भी पहुंच गया जब उस औरत ने आकर मेरी बेटी को अपने घर ले जाना था। वो औरत कमरे में दाखिल हुई तो मुझे लगा जैसे वो कोई औरत नहीं बल्कि एक हट्टा कट्टा मर्द हो। उसका कद 6 फुट से भी ज़्यादा था। हाँ, मगर चेहरे से वो औरत ही लगती थी। उसका चेहरा नूर बरसा रहा था। उसके हाथ लंबे लंबे थे। न जाने क्यों वो मुझे करख्त सी लगी। ऐसा मालूम हुआ जैसे वो मेरी बेटी को अभी उठाकर ज़मीन पर पटकेगी और वो अपनी जान दे देगी। मगर क्या कर सकती थी। मुझे शकीला दाई की बातों पर यकीन करना था। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। उस औरत ने जब मेरी बेटी को देखा तो मुस्कुराने लगी। मैंने उसे देखकर भराई हुई आवाज़ में कहा, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। मेरी बेटियां बहुत मज़लूम हैं। मेरी बेटियों ने ना तो अपनी दादी की शफ़क़त देखी है, न अपने बाप की मोहब्बत पाई है और ना ही वो कभी इस सब के काबिल होंगी। तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। अल्लाह तुम्हें बेटों से नवाजेगा। अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी देगा। मैं उस औरत को दुआएं देने लगी। वो भराई हुई ठंडी सी आवाज़ में बोली, तुम फिक्र क्यों करती हो। हमारे यहाँ बेटियों को
پریاں کہا جاتا ہے، انہیں پری بنا کر رکھا جاتا ہے، انہیں دنیا کی ہر سہولت دی جاتی ہے۔ تم اپنی بیٹی کے بارے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ پھر وہ میری بیٹی کو اپنے کاندھے سے لگائے باہر نکل گئی اور میں یہ دلدوز منظر دیکھتی ہی رہ گئی۔ میری گود خالی ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری ساس آئی۔ اسے معلوم تھا کہ میں نے بیٹی ہی پیدا کی ہوگی۔ شاید وہ مجھے یہ خبر سنانے آئی تھی کہ مجھے اب گھر چھوڑ دینا چاہیے، مگر شکیلہ دائی نے یہ کہہ کر معاملہ صاف کر دیا کہ اس کے ہاں مردہ بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میری ساس نے مجھ پر جیسے لعنت کی اور کہنے لگی، اچھا ہوا کہ وہ زندہ نہیں تھی، ورنہ تو تجھے گھر سے نکال دیا جاتا۔ چل اب گھر چل، بہت کام پڑے ہیں تیرے لیے۔ مجھے اپنی ساس کی صفاقی پر حیرت ہوئی تھی۔ آج میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی اور آج ہی وہ مجھے گھر کے کاموں کے لیے کہہ رہی تھیں۔ خیر، شکیلہ دائی کے ہاں میں 11-12 بجے تک رہی۔ اس کے بعد صبح صبح ہی مجھے سانس لینے کے لیے دوبارہ آ گئیں۔ میں گھر چلی گئی۔ شوہر نے حسب معمول مجھ سے بات نہیں کی، جیسے میں نے کوئی قصور کر دیا ہو یا پھر ناجائز اولاد کو جنم دیا ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے مزید بات نہیں کی، مجھے ان سے کسی قسم کی توقع نہیں تھی۔ خاموش رہ گئی، مگر جیسے جیسے دن گزرنے لگے مجھے اپنی بیٹی کی یاد آنے لگی۔ میری بیٹیاں اکثر ڈری سہمی رہتی تھیں، لیکن اب ان کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ غیر معمولی واقعات بھی ہوتے نظر آنے لگے۔ میری بیٹیاں دن کو باہر کھیلتی رہتیں کیونکہ میری ساس انہیں گھر میں دیکھ کر ناک منہ چڑھاتی اور طرح طرح کی باتیں کرتیں، لیکن اب میری بیٹیاں گھر میں ہی رہتی تھیں۔ ایک شام جبکہ میری ساس کا پارا بہت چڑھا ہوا تھا، میں نے اپنی بیٹیوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا، مگر وہ چپک کر دروازے کے پاس ہی کھڑی رہیں۔ میں نے مجبوراً انہیں دروازے سے دھکا دے کر تقریباً باہر نکالا۔ وہ باہر تو چلی گئیں، مگر میرا دل ہولنے لگا۔ نہ جانے کیوں میری بیٹیاں بہت سہمی سہمی نظر آتی تھیں۔ میں دروازے سے نکل کر باہر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئیں۔ میں واپس آ گئی، گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ مغرب سے ذرا پہلے دروازہ کھلا، میری دونوں بیٹیاں گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ میں نے دیکھا بڑی بیٹی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور رونے لگی۔ کیا ہوا مدیحہ، تم اتنی کیوں پریشان ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے پوچھا تو مدیحہ کانپنے لگی، بولی اماں وہ ہمیں لے جائے گی۔ کون لے جائے گی بیٹا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ایک عورت روز ہمیں دور سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتی ہے، جب بھی ہم کھیلنے جاتی ہیں وہ ہمیں بلاتی ہے، کہتی ہے کہ میرے پاس آؤ۔ ایک بار پہلے بھی ہم اس کے پاس گئے تھے، مگر امی وہ بہت خوفناک عورت ہے، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی چڑیل ہے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ آج کل کے زمانے میں جن اور چڑیل نہیں ہوتے، تم کو کس نے یہ خرافات کہہ دی؟ مجھے لگا کہ میری ساس نے ان کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں، کیونکہ وہ اکثر جنوں بھوتوں کی باتیں کرتی رہتی تھیں۔ خیر، میں نے اپنی بیٹیوں کو تسلی دی، کہا کہ تم لوگ فکر نہیں کرو، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ یوں ہی کسی نے شرارت کی ہوگی، تم لوگ کھیلنے جایا کرو، گھر میں تمہاری دادی تم کو تنگ کرتی ہیں۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی، میں اپنے کاموں میں پھر سے مصروف ہو گئی، زندگی آگے بڑھنے لگی۔ اب میں پھر سے امید سے ہو گئی تھی، اب مجھے امید تھی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ میں نے دائی شکیلہ کو بلا کر اس سے پوچھا بھی، کہنے لگی ابھی معلوم نہیں پڑ سکتا، یہ تقریباً 6 مہینے بعد ہی پتہ چلے گا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہے یا بیٹی۔ اگر ہسپتال جاؤ تو وہ پہلے ہی بتا دیں گے، لیکن دوسرے طریقے سے معلوم کرنے میں ذرا وقت لگتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہسپتال جانے کے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو مجھے بعد میں بتا دینا کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ شکیلہ دائی نے میری بات پر حامی بھری۔ وہ بھی اب میرے گھر کم کم ہی آتی تھی، مگر اب ہمارے گھر میں جو واقعات ہو رہے تھے انہوں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ جب سے میں امید سے ہوئی تھی مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا، جیسے ہر وقت کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ اس دن جب میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ہاں لگتا ہے اس بار بھی بیٹی ہوگی، تو میں دل برداشتہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی یہ کھانے کا وقت تھا، اگر میں ابھی کھانا نہ کھاتی تو بعد میں مجھے کوئی بھی کھانے کے لیے نہ کہتا، اور ویسے بھی روٹیاں ختم ہو جانی تھی، اور پھر اس حالت میں مجھے کھانا پینا ٹھیک رکھنا چاہیے تھا۔
उस दिन मेरी इज्जत नफ्स हावी हो गई। मैं खाना खाने नहीं गई, यूं ही कमरे में बैठी रह गई। रात के तकरीबन 1 बजे मुझे ज़ोरों की भूख लगी। मेरा दिल घबराने लगा। मैं किचन में चली गई। किचन में खाने को कुछ नहीं था। बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा पानी पी लूँगी और चीनी खा लूँगी कि मेरे दिल को ये भूख लगने वाली एहसास से तो निजात मिले। मगर जैसे ही मैं किचन में गई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। किचन की शेल्फ पर एक खूबसूरत ट्रे रखी थी। उस ट्रे में दुनिया के हर किस्म के खाने जैसे मौजूद हों। एक गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा था, जिसे देखते ही मेरी भूख जैसे आसमानों तक पहुंच गई। मैंने झपट कर उस टुकड़े को उठा लिया और उसे नींदू की तरह खाने लगी। यूं खाते खाते मुझे पता ही नहीं चला कि कब किचन में मेरी सास भी आ गई है। अरे ये तो कहाँ से लाई? मेरी सास ने मुझे सर से पांव तक घूरते हुए कहा। मुझे क्या पता अम्मा जी, ये ट्रे तो यहीं पर रखी थी। सास ने आगे बढ़कर मुझसे वो ट्रे छीनना चाही, तो जैसे उनको धक्का सा लगा और वो नीचे फर्श पर गिर गई। हाय मनहूस, तेरी चीज़ को हाथ लगाते ही मैं गिर गई। सास अपनी कमर पकड़े बोली, दफ़ा हो जा, तेरी वजह से मैं हमेशा नुकसान में जाती हूँ। सास ये कहती किचन से निकल गई। लगता था कि वो भी ये खाना चाहती थी, लेकिन खा नहीं पाई। दाने दाने पर वैसे भी मोहर होती है। उनके नसीब में ये खाना नहीं था सो नहीं था। मैंने उसमें मौजूद फल और बाकी चावल वगैरह भी खाकर खुद को बड़ा ही तरोताज़ा महसूस किया। खाने के बाद जब मेरा दिमाग ठिकाने पर आया तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने शायद किसी का खाना खा लिया हो। ये किसने रखा था आखिर? मैं सोचने लगी, क्योंकि हमारे घर में तो कभी गोश्त नाम की चीज़ नहीं आई थी। खैर, अब भूख लगी थी, खा ली तो क्या करूं? किसी ने हमारे बावर्ची खाने में रखी है तो खाने के लिए ही रखी होगी। अगर किसी की हुई तो माजरत कर लूँगी। ये सोचकर मैं अपने कमरे में आ गई। लेकिन कौन हमारे घर में खाना रख सकता था, जबकि हमारे घर किसी का आना जाना ही नहीं था। और फिर कोई किचन में खाना रख कर क्यों जाता? वो रात इसी तरह गुजर गई। रात भर मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती रही। वो बेटी जिसे मैंने उस औरत के हवाले कर दिया था। काश कि मैं उससे मिल सकूं। शकीला दाई से बात करूंगी कि अगर मुझे वो उस औरत से मिला दे तो मैं उसकी बड़ी शुक्रगुजार होंगी। मैंने ये सोचा और फिर सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। थोड़ी ही देर के बाद मैं नींद की वादियों में थी। सोते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अलावा भी इस कमरे में कोई दूसरा वजूद मौजूद हो। आज मेरा शौहर घर पर नहीं था। वो भी जब रात को आता तो बिना बताए आता। मैंने पहले तो यही सोचा कि शायद अदील होंगे, मगर जब काफ़ी देर तक इन्होंने कोई आवाज़ नहीं दी, मुझे मेरे करीब नहीं आए, तो मैं समझ गई कि ये अदील नहीं है बल्कि कोई और चीज़ है। अब तो मारे घबराहट के मुझे पसीने आने लगे। मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरे कमरे में अदील के अलावा कोई होगा। लेकिन जब अजीब व गरीब हरकतें शुरू हुईं तो मैं समझ गई कि ये अदील नहीं है। कमरे में कोई बड़ा सा वजूद घूम रहा था जिसका कद 6 फुट से ज़्यादा था। मुझे लगा कि कोई चोर डाकू घुस आया है। भला वो मुझ औरत को क्या कहेगा? और इस घर में कोई ख़जाना तो है नहीं, जो करना है करने दो। अगर मैंने चीखो पुकार करने की कोशिश की तो ये न हो कि वो मुझे भी ठिकाने लगा दे। ये सोचकर मैंने आंखें बंद कर लीं, मगर कब तक मैं अपने सामने खड़े खतरे को नज़रअंदाज कर सकती थी। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मुझे अपने पाँव पर किसी का लम्स महसूस हुआ। अब तो मेरी सांस हलक में अटक गई थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी गहरे कुएं में हूँ और जैसे मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं हड़बड़ा कर उठ गई। मैंने चीख मारी और जल्दी से बल्ब ऑन करने वाले स्विच की तरफ बढ़ी। मैंने कमरे की रोशनी ऑन की। देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने सुख का सांस लिया। या अल्लाह तेरा शुक्र, वरना तो आज मेरी जान निकल गई थी। अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। मैंने दिल ही दिल में खुदा ताला से दुआएं की और फिर रोशनी के होते हुए ही सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि नींद मुझे वैसे भी नहीं आ रही थी और अब वक्त काफ़ी गुजर गया था। मुझे सुबह जल्दी उठना था। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मैं न जाने कब सो गई। सुबह उठी तो सास कमरे में नाजिल हुई। बहू रानी, बिजली का बिल तुम्हारा बाप नहीं देगा, बिजली बंद करके सोया करो। मेरी सास ने मेरे कान में जैसे ये बात कही हो। मैं उठ बैठी। अम्मा जी, रात को डर लग रहा था। हाँ, डर तो लगेगा। तुझ जैसी नहूसत के साथ न जाने क्या क्या घूमता फिरता होगा भाई।
کہتے ہیں کہ جو عورت مردہ بیٹی پیدا کرے اس کے ساتھ ویسے ہی آسیب آ جاتا ہے۔ ساس کی یہ باتیں سن کر میرا دل اور بجھ گیا، مگر میں خاموش رہی۔ اس عورت سے بات کرنا بھی فضول تھا، اسے کچھ کہنا، اسے کچھ بتانا بالکل ایسے ہی تھا جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ خیر، میں نے چپ اختیار کر لی۔ اب مجھے بس اس بات سے غرض تھی کہ مجھے اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو اچھا کھانا کھلانا ہے، ان کے لیے اچھے کپڑے بنانے ہیں اور ان کے جہیز کی تیاری کرنی ہے۔ اگر اللہ نے اس بار بیٹا دے دیا تو پھر میں اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کرنا شروع کر دوں گی اور کوئی بیٹی پیدا نہیں کروں گی، یہ میری آخری اولاد ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنا زیور وغیرہ اپنی ساس سے مانگ لیا۔ اب میں اسے بیچ کر اپنی بیٹیوں کا جہیز بنانا چاہتی تھی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں کیسی ماں تھی جو بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی ان کے جہیز بنانے کی فکر میں لگ گئی۔ دراصل میری 2 بیٹیاں 9 اور 10 سال کی تھیں، جبکہ ایک بیٹی مردہ یعنی کہ میں نے کسی کو دے دی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا اپنی بیٹیوں کی شادیاں اچھے گھروں میں کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی کے آگے دامن بھی پھیلانا کیوں نہ پڑے۔ بیٹیوں کا جہیز جمع کروں گی تو کسی اچھے گھر میں ان کی شادی ہو جائے گی، مگر اس سے پہلے ایک ایسا سانحہ ہوا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس دن میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، آج بھی عدیل گھر میں نہیں تھے، میری بیٹیاں دوسرے کمرے میں تھیں۔ میں نہ جانے کیوں بہت پریشان تھی، میرا دل ہول رہا تھا، دل کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ خامخواہ ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ تبھی تھوڑی دیر گزری کہ میری بیٹیوں کے کمرے سے کسی کے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ خیر کرنا، میں اللہ سے دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنی بیٹیوں کی دلدوز چیخیں سنی۔ یا اللہ خیر، یہ کہتے میں اپنی بیٹیوں کے دروازے کی جانب بھاگی۔ میری ساس بھی دوڑی دوڑی آئی تھیں، مگر یہ کیا، بیٹیوں کے کمرے کا دروازہ دونوں پٹ کے ساتھ کھلا تھا، مگر کمرے میں اندر جھانک کر دیکھا تو وہ خالی تھا۔ اس میں نہ تو میری بیٹیاں تھیں، نہ ہی میری بیٹیوں کا کوئی نام و نشان، یعنی ان کے کپڑے، جوتے یا ان کے استعمال کی کوئی دوسری چیز تھی۔ میں نے کمرے میں روشنی کر کے دیکھا، میری بیٹیاں کہیں نہیں تھیں۔ میری ساس بھی ماتھا پیٹنے لگی۔ غضب خدا کا، یہ 2 انچ کی لڑکیاں، آج کل نہ جانے لڑکیوں نے کیا طریقہ نکال لیا ہے، کون آیا تھا یہاں، کس کے ساتھ بھاگ گئی منحوس۔ میری ساس اپنی ڈرامائی باتوں سے میرا دل خراب کرنے لگیں، جبکہ میں جانتی تھی میری 11 اور 12 سال کی بیٹی بھلا کس کے ساتھ بھاگ کر جا سکتی تھی۔ وہ بیچاری تو ہر وقت ڈری سہمی رہتیں، وہ ہر وقت اپنی دادی کے ظلم کا شکار رہتیں۔ انہوں نے کیا بھاگنا تھا، کیا ان کو پیار محبت کا پتہ ہوتا جب انہیں گھر میں ایک مکمل شفقت ملی ہی نہیں تھی۔ خیر، میں نے پورے گھر میں ڈھونڈ لیا، میری بیٹیاں کہیں نہیں تھیں، جبکہ بیرونی دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ اگر دروازہ اندر سے بند تھا تو پھر میری بیٹیاں کہاں جا سکتی ہیں؟ میں سوچنے لگی، لگتا ہے کوئی دیوار پھلانگ کر آیا تھا اور اسی چور راستے انہیں لے گیا۔ ارے سب تیری بیٹیوں کے کارنامے ہیں، وقت سے پہلے ہی جوان ہو گئی تھیں۔ ساس نے حقارت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا تو میرا دل چھلنی ہو گیا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ رات کو بھرے گھر سے میری بیٹیاں غائب بھی ہو سکتی ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈنے کی۔ صبح ہوئی تو میں نے پورے علاقے میں چھان مارا، مگر میری بیٹیاں نہ ملیں تو نہ ملیں۔ گاؤں کا کوئی بھی لڑکا گھر سے غائب نہیں تھا، اس کا مطلب کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ نہیں گئیں، بقول میری ساس کے کوئی شہر سے انہیں لینے آیا ہوگا۔ آج کل لڑکیاں موبائل فون پر دوستی کر لیتی ہیں، تمہاری بیٹیوں کے پاس بھی موبائل فون ہوا ہوگا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، میری بیٹیوں نے موبائل فون کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ خیر، میرے شوہر کو تو خوشی ہی تھی کہ گھر سے گند صاف ہو گیا۔ وہ میری بیٹیوں کو گند، کوڑا اور کچرا اس طرح کے الفاظ سے ہی نوازتے تھے۔ اب گھر میں بہت ویرانی تھی، بے سکونی سی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر میرا دل کڑتا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ آنسو بہاتے بہاتے 6 مہینے ہو گئے۔ میں نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا تو وہ بیٹی بھی دائی شکیلہ نے اسی عورت کو دے دی جس نے میری پہلے بیٹی کو پالا تھا۔ میں اب بھی بے اولاد خالی لوگوں کی طرح گھر گئی تھی۔ میرے شوہر نے بھی نہ پوچھا، بلکہ اب تو گھر میں اس موضوع پر بات ہونا ہی بند ہو گئی تھی۔ میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کی تیاریاں کرنے لگیں۔ مجھے کوئی غرض نہیں تھی کہ میرا شوہر 2 کرے یا 4 کرے، اب مجھے اس حالت سے ہی نفرت تھی۔
مجھے کوئی مطلب نہیں تھا کہ میرا شوہر جو مرضی کرتا ہے، مجھے بس اپنی خوشی اور اپنے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے تحفظ چاہیے تھا، جبکہ اب تو میری بیٹیوں کو بھی گھر سے گئے کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ میری ساس کو اس بارے میں کوئی فکر نہیں تھی کہ میری بیٹیاں کہاں ہیں اور آج کل کن حالات میں ہیں۔ میں نے بھی ان کی تلاش چھوڑ دی تھی، میں کب تک انہیں تلاشتی؟ اگر ایسا ہی کرتی رہتی تو ایک دن نیم پاگل ہو جاتی۔ پھر میرے شوہر کی دوسری شادی سے پہلے اچانک انہیں جگر کی بیماری لاحق ہو گئی اور وہ بستر سے جا لگے۔ میری ساس ان کی دوسری شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں، اب خاموش ہو گئیں۔ بھلا کیا ہی کر سکتی تھیں وہ، جب بیٹا بیمار ہو گیا تھا، جب بیٹا قریب المرگ تھا۔ اب ان کے لیے اپنے بیٹے کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں بھی شوہر کی خدمتیں کرنے لگی، مگر اللہ کی لکھی کون ٹال سکتا ہے۔ میرے شوہر اس دنیا سے چلے گئے اور میں بس روتی پیٹتی ہی رہ گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے دل کو بیٹیوں کا غم بھی کھا رہا تھا، لیکن میرے شوہر کی وفات پر میری بیٹیاں واپس آ گئیں۔ یہ اس شام کی بات ہے جب میں اپنے شوہر کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا میرے سر کا تاج تھا، میرا سائیں تھا، اور انہی باتوں میں، انہی سوچوں میں گم تھی کہ مجھے اپنے گھر کی دہلیز پر 3 چھوٹی لڑکیاں نظر آئیں۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے فوراً پہچان لیا، یہ تو میری بیٹیاں، میرے جگر کے ٹکڑے تھے۔ میں نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ وہ کسی پریوں کے مانند کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ یہ میری وہ بیٹیاں تھیں جو اچانک گھر سے کھو گئی تھیں، اور ایک وہ بیٹی جسے میں نے اس عورت کے حوالے کر دیا تھا۔ میری بیٹیاں کوئی شہری شہزادیوں سے کم نہیں لگ رہی تھیں۔ ان کے کپڑے خوشبودار اور ریشمی تھے۔ میں انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ میری بیٹیوں نے مجھے بتایا کہ ان کی پرورش وہ عورت کر رہی ہے جو انہیں اکثر دور سے بلایا کرتی تھی۔ وہ بھیانک نہیں بلکہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کے ساتھ رہتی ہیں اور بہت خوش ہیں۔ اگر میں بھی ان کے ساتھ چلوں گی تو وہ میرے ساتھ رہیں گی۔ میں اپنی بیٹیوں کی یہ بات سن کر حیران ہو گئی۔ وہ عورت کون تھی جو انہیں ساتھ لے کر گئی تھی؟ فیصلہ کر لیا کہ اب بیٹیوں کو واپس نہیں جانے دوں گی، مگر میرے فیصلے سے کیا ہوتا ہے؟ جو تقدیر نے لکھا تھا وہ ہو کر رہا۔ اگلی صبح میری بیٹیاں گھر سے غائب تھیں۔ میں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ مجھے نہیں ملی۔ اس کا مطلب میری بیٹیوں کو وہ عورت واقعی لے گئی تھی۔ میں نے شکیلہ تائی سے رابطہ کیا کہ میری بیٹیوں کو مجھ تک پہنچا دو، ان سے ملوا دو۔ شکیلہ تائی کہنے لگی، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، میں تو اس عورت کو جانتی پہچانتی نہیں تھی، وہ بس مظلوم بن کر آئی، میں نے اسے تمہاری بیٹیوں تک پہنچا دیا۔ خدا جانے وہ کون تھی، اس کے بعد مجھے بھی دوبارہ نہیں ملی، لیکن تم فکر نہیں کرو، تمہاری بیٹیاں وہاں بہت خوش ہوں گی۔ آج میرے دل کو یہ سوچ کر سکون تو ہے کہ میری بیٹیاں بہت خوش ہوں گی، اچھے کپڑے پہنتی ہوں گی، اچھا کھاتی پیتی ہوں گی، مگر میں آج تک نہیں جانتی کہ وہ عورت کون ہے اور میری بیٹیاں کہاں ہیں۔ وہ اب بھی مجھ سے کبھی کبھی ملنے آتی ہیں، مجھ سے کہتی ہیں، اماں تمہیں جو چاہیے ہو ہمیں بتانا۔ میں انہیں کیسے کہوں کہ مجھے تو ان کا ساتھ چاہیے، لیکن میری بیٹیاں مجھ سے کوسوں دور، نہ جانے کون سے جہاں میں آباد ہیں۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری بیٹیوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔